अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मौलमा फ़खरुन्निसा बेगम, ह्यूमन एज उर्दू हाई स्कूल कलबुर्गी नॉर्थ। अज़ीज़ तलबा, मैं आपको जमात नहूम का एक सबक देने वाली हूँ। तो इस सबक की शुरुआत से पहले आप तमाम इल्म की दुआ पढ़ लें। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताह। आइए बच्चों, अब हम आपसे चंद सवालात करेंगे। आप इन सवालात का जवाब देने की कोशिश करें। तो आपके सामने सवाल नंबर 1 है, सारिफीन किसे कहते हैं? सही जवाब, अशिया को ख़रीद कर इस्तेमाल करने वाले को सारिफीन कहते हैं। सवाल नंबर 2, अशिया की ख़रीद व फ़रोख्त करने वाले को क्या कहा जाता है? सही जवाब, अशिया की ख़रीद व फ़रोख्त करने वाले को ताजिर कहा जाता है। सवाल नंबर 3, अशिया की ख़रीद व फ़रोख्त करना क्या कहलाता है? सही जवाब, अशिया की ख़रीद व फ़रोख्त करना तिजारत कहलाता है। अच्छा बच्चों, आज हम तिजारती इंतज़ामिया यानी कि बिज़नेस स्टडीज़ के बारे में जानेंगे। आप जल्दी से अपने पेन और कापी लेकर बैठ जाएं और अहम नुकात को दर्ज करना शुरू करें। इस बाब में दर्ज झेल नुकात हम मालूम करेंगे। तिजारत के मायने, तिजारत के अहम उसूल, फ़ैसला लेने की अहमियत और उसका अमल, तिजारत के अमली इहाते। इन तमाम नुकात से हम डिटेल में मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। तिजारती इंतज़ामिया तमाम इदारों के लिए ज़रूरी है, चाहे वो नफ़ा बख्श हों या गैर नफ़ा बख्श हों, चाहे छोटे हों या बड़े, पैदावारी हों या गैर पैदावारी हों, तमाम इदारों के लिए इसका लज़ूम होता है, यानी कि उसका इस्तेमाल होता है तमाम इदारों में। आइए बच्चों, अब हम इंतज़ामिया के मायने और उसकी तारीफ़ को जानेंगे। लफ्ज़ इंतज़ामिया किसी मुताल्लिक़ के शोबे या किसी मालूमाती शोबे के लिए भी इस्तेमाल होता है। जे.के. हेज़ के मुताबिक इंतज़ामिया लोगों के ज़रिए हालात को पाया तकमील तक पहुँचाने का फ़न है। जे.के. हेज़ एक इकोनॉमिस्ट हैं। उनके मुताबिक हालात को मुकम्मल करने का एक सिस्टमेटिक और एक अच्छे अंदाज़ का जो तरीक़ा होता है वो फ़न तिजारती इंतज़ामिया कहलाता है। आइए अब हम दूसरे इकोनॉमिस्ट के बारे में जानेंगे। जॉर्ज आर टेरी के मुताबिक इंतज़ामिया अपने मकसद को पूरा करने, अवाम और कुदरती वसाइल इस्तेमाल से इदारे के अहम फ़ैसले और हासिल करने के तरीक़े, कारकर्दगियाँ, लगन और मेहनत तमाम के मसावी इस्तेमाल का अलहदा अमल है। यानी कि इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करके हम किसी भी इदारे में कामयाबी पा सकते हैं। आम तौर पर ये किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी और किसी इदारे में इस्तेमाल होता है। तो आइए बच्चों, इस ज़िक्र के किए गए जुमलों से हमें ये जानने को मिलता है कि इंतज़ामिया इदारे के ज़रिए पहले से बनाए गए उसूल जो तकमील तक पहुँचने की गर्ज़ से लोगों की बराबर की कोशिश होनी चाहिए। यानी कि हर एक इदारे से जुड़े हुए हर एक फ़र्द का ये मंशा होना चाहिए कि वो उस इदारे की तरक्की की तरफ क़दम बढ़ाए। इस तरह के इंतज़ामिया चलाने के लिए हमें चंद चीज़ों का ख़याल रखना ज़रूरी है। सबसे पहले हमें प्लान बनाना होगा। प्लान के बाद हमें खाका तैयार करना होगा कि किस तरीक़े से, अब देखिए, हमें अगर एक घर बनाना हो तो हम पहले क्या करते हैं, एक का तैयार करते हैं। इस तरीक़े से हमें खाका भी बनाना होगा। उसके बाद कोशिश और जिद्दोजहद करनी होगी। इस तरीक़े से हम अपने काम को पाया तकमील तक पहुँचा सकते हैं। मुलाजिमत पसंद अफराद ढूंढने होंगे और हर एक मज़दूर ऐसा होना चाहिए जिसका मकसद ये कि वो अपना काम वक्त पर मुकम्मल कर सके। हिदायत, काबू पाना कोऑर्डिनेटेड जैसे अहम काम के ज़रिए होता है। यानी कि इन तमाम मरहलों से गुज़र कर इस पर काबू रखना भी बहुत ज़रूरी है। इंतज़ामिया का जो हेड होता है, यानी कि जिसके हाथ में इंतज़ामिया होता है, वो इन तमाम के ऊपर अपना कोऑर्डिनेशन यानी कि काबू रखना बहुत ज़रूरी होता है। आइए बच्चों, अब हम इंतज़ामिया के उसूल के बारे में जानेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तिजारती इदारे अच्छे अंदाज से और सही तरीक़े से काम अंजाम देना हो तो चंद उसूलों को अपनाना बहुत ज़रूरी होता है। हेनरी फेयोल के मुताबिक मुंदरज झेल उसूल आपके सामने पेश किए जाएंगे।
आप गौर से सुनिए। सबसे पहले है काम की तकसीम, डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क देखिए कुछ इस तरह से है। काम करने वाला या मुलाजिम पेशे के दरमियान काम की तकसीम सलीक़े से करना ज़रूरी है। यानी कि काम की तकसीम को कुछ इस तरीके से किया जाए कि समझिए हमारे पास पर्सन ए, बी, सी और डी हैं। तो हम एक मिसाल ले सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास एक कपड़ा तैयार करने की या फिर रेडीमेड कपड़े तैयार करने की, शर्ट तैयार करने की एक कंपनी है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, पहले कपड़े की ख़रीद करेंगे, उसके बाद फिर कपड़े की कटिंग करेंगे, फिर सिलाई का काम किसी को देंगे। उस इदारे में या फिर बिज़नेस से जुड़े हुए लोगों को क्या करेंगे, हम सिलाई का काम और बटन टाँकने का काम देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसको आयरन करने का काम किसी को देंगे और फिर उसकी पैकेजिंग का काम किसी को देंगे। फिर तब जाकर वो शर्ट जो है तैयार होगा। और उसके बाद क्या होगा, पर्सन ए, बी, सी, डी इस तरीके से अगर हम डिवाइड करेंगे तो एक ही काम को बार बार करने से वो जो शख्स है करने वाला, वो अपने काम में महारत हासिल करेगा। और इससे क्या होगा, इससे अशिया की तैयारी में इजाफ़ा होगा और मुनाफा भी ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से अशिया की तैयारी में नुकसानात की कमी होगी। क्योंकि एक फ़र्द जब बार बार एक ही काम करता है तो वो उस काम में महारत हासिल कर चुका होता है। इसी तरीके से प्रोफेशनल्स तैयार होते हैं। ऐसे उसूल इदारे के दीगर मराहिल में भी हम राइज कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर तस्वीर में आप देख सकते हैं कि काम की तकसीम किस तरीके से दी जा रही है। हमारे पास नंबर 2 पॉइंट है, हाकिम और ज़िम्मेदारी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये उसूल हाकिम और ज़िम्मेदार से जुड़े होते हैं। इन दोनों ज़राए से हाकिम और मुलाजिम की ज़िम्मेदारियाँ वाज़ेह करना है और इसके ज़रिए से हाकिम की अक़लमंद जदीद तजुर्बे और पुराने तजुर्बे, अखलाक़ी किरदार वग़ैरह पर मुश्तमिल होते हैं। यानी कि हाकिम और ज़िम्मेदार, जो काम करवाने वाला है वो और जो काम करने वाला मज़दूर है। नंबर 3 है तंज़ीम, डिसिप्लिन। इस उसूल के तहत ये उसूल अहदेदार, हाकिम और मुलाजिमत पेशा मज़दूर के दरमियान काम अंजाम देने वाले सब अदवार में देखा जा सकता है। इस किस्म के काम जिद्दोजहद की बिना पर हासिल होते हैं। आला अफसरान में तंजीम वाज़ेह तौर पर इंसाफ दिलवाने और सज़ा देने में भी बराबर होना ज़रूरी है। यानी कि देखिए अब क्या होता है, अगर कोई मुलाजिम सही तरीक़े से काम नहीं कर रहा होता है तो उसको समझाना भी पड़ता है और बाज़ औक़ात कोई उसके ख़िलाफ़ ऐसा क़दम भी उठाना पड़ता है जिससे वो सुधर जाए। तो इस तरीक़े से तंजीम में अपना काम अच्छे तरीक़े से लिया जा सकता है। एक जैसा हुक्म, यूनिटी ऑफ ऑर्डरली कमाम। ऐसे उसूल से मुलाजिम अपने से बरतर अफसर के हुक्म को अंजाम देना ज़रूरी होता है। यानी कि जो हमारे अफसर होते हैं, किसी हम इदारे में हैं, जो HOD वग़ैरह होते हैं, तो उनको जब जो भी वो हुक्म देते हैं टीचर्स को या HM को, उसको मुकम्मल करना होता है। इसी तरीक़े से दूसरी तंजीमों और ऑर्गेनाइजेशंस में भी जो बड़े हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट होते हैं उनके बातों को सुनना और उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी होता है। एक जैसा इंतज़ामिया, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये उसूल एक ही मकसद से जुड़ी हुई जितनी सरगर्मियों के हैं जो एक हुक्म पर काम अंजाम पाता है। यानी कि जो आला अफसर होता है उसके कहने पर तमाम दूसरे मुलाजिमीन को वहाँ पर सही तरीक़े से काम अंजाम देना होता है। और नेक्स्ट उसके बाद 6वां पॉइंट है इनफरादी ख्वाहिश को मजमूई ख्वाहिश के ताबे करना। इनफरादी ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इस उसूल के तहत इनफरादी ख्वाहिश अलग अलग ख़यालात की बिना पर काम तकमील को पहुँचने के लिए रुकावट पैदा ना करना। यहाँ पर एक मिसाल के ज़रिए मैं आपको समझाना चाहूँगी कि देखिए, अगर एक तालिब इल्म अपने एग्ज़ाम में 100% रिज़ल्ट को लाना चाहता है या अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहता है, अब वहाँ पर उसको इदारा भी ऐसा होना चाहिए, उसके असातिज़ा भी ऐसे मिलने चाहिए कि उनका भी मकसद यही हो कि उस इदारे में पढ़ने वाले हर एक बच्चे का रिज़ल्ट अच्छा हो, यानी कि 100% हो, तो वहाँ पर उस बच्चे को इदारे का भी रिज़ल्ट अच्छा आएगा। मज़दूर की तनख्वाह, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल।
اس اصول کے تحت مزدور کی تنخواہ اطمینان بخش ہونی چاہیے، یعنی کہ مزدور کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی تنخواہ کتنی ہے اور اس کی مزدوری کیا ہے۔ اب اس کے بعد آتا ہے مرکزی انتظامیہ، سینٹرلائزیشن۔ اس اصول کے تحت مرکزی عہدیداران تجارت اور کارکردگیوں کو صحیح نتیجے پر پہنچنے والا عہدیداران کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ادارہ پروفٹ کی طرف جائے، یعنی کہ منافع اور نفع کی طرف جائے، نہ کہ ڈکریز ہو درجوں کی کڑی، اسکیلار چین۔ اس اصول کے تحت ہر تنظیم میں عہدیدار کے درجے ہونے چاہیے، عہدیدار کی تنخواہ اور مزدور کے درمیان واضح ہونے چاہیے۔ دیکھیے اب کیا ہوتا ہے، اسکول میں ایک ایچ ایم ہوتے ہیں، پھر دیگر ٹیچرز ہوتے ہیں، پھر پیونس ہوتے ہیں، تو ہر ایک کی تنخواہ الگ الگ متعین کی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پیون کی تنخواہ اور ایک ایچ ایم کی تنخواہ اور ایک ٹیچر کی تنخواہ برابر ہو سکتی ہے، کیا نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں پر درجوں کی کڑی ہونی چاہیے۔ مزدور اور عہدیدار کا استحکام، سب اسٹیبلٹی آف سیکیورٹی ٹو پرسنل۔ انتظامیہ مزدور کو استحکام کا عمل اپنانا چاہیے۔ مزدور گروہ کو اپنا کام پسندیدہ نہ آئے تو افسر اسے نکال دینے کو کہتا ہے اور جلد ہی اس ادارے سے چھٹکارا لے لیتا ہے، یعنی کہ اس ادارے سے مزدور بھی چھٹکارا پا سکتا ہے، اور افسر کو اگر کام نہیں پسند آ رہا تو وہ بھی مزدور کو نکلنے کے لیے آرڈر پھر کمانڈ دے سکتا ہے۔ برابری، ایکویلٹی، جہاں پر ہم کام کرتے ہیں یا پھر کسی آرگنائزیشن میں، مثال کے طور پر ایک ادارہ ہے وہاں، تو اس میں ایکویلٹی ہونا بہت ضروری ہے، مزدوروں کے درمیان ایکویلٹی ہونا بہت ضروری ہے۔ اس اصول کے تحت ادارہ افسران اور عام مزدور کے درمیان آپسی سمجھوتا اور میل جول ہونا چاہیے، یعنی کہ اگر کسی مزدور کو اپنا کام صحیح طریقے سے سمجھ نہ آئے تو اسے اچھے سے پہلے سمجھانا چاہیے، نہ کہ سب کے سامنے اس کو ذلیل و رسوا کرنا چاہیے۔ اقدام، انیشیٹو، انتظامیہ کے اقدام دلی جذبے کے ذریعے پورے ارادے کے ساتھ اچھے کام انجام دیتے ہوئے پایہ تکمیل تک پہنچنا بہت ضروری ہے، یعنی کہ سب کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہاں پر پروفٹ ہو اور سب مل جل کر کام کریں۔ ایکتا کی طاقت، اسپرٹ دی کارپس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اتحاد میں قوت ہوتی ہے۔ اس اصول کے تحت ایک تنظیم یا گروہ کے تمام مزدور یکجہتی کے ساتھ اپنا ہی کام سمجھ کر انجام دینا، کہ صرف ایک انسٹیٹیوشن کا کام ہے یا ایک ادارے کا کام ہے یا پھر ایک کمپنی کا کام ہے، وہ ہر فرد اپنا کام سمجھ کر جب کرتا ہے تو اس میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ آئیے بچوں، اب ہم تنظیمی جدوجہد کے فیصلوں کے بارے میں جانیں گے۔ کام اور کارکردگی کے فیصلے تجارتی انتظامیہ کی ایک اہم کارروائی ہوتی ہے۔ یہ کارروائی کی سرگرمیوں میں ایک اہم سرگرمی کہلاتی ہے۔ فیصلہ لینے کی اہمیت، ڈیسیژن میکنگ۔ اچھا بچوں، تو فیصلہ کس طریقے سے لیا جاتا ہے اور فیصلہ لینا کیوں ضروری ہے، اس یونٹ میں ہم یہ تمام چیزیں جانیں گے۔ رائے مشورے سے ہی فیصلے لیے جاتے ہیں۔ ہر ایک تجارتی گروہ اپنے ہی ایک مقصد اور ہدف رکھتا ہے، یہ اپنی منزل اور مطلب کی خاطر ایک فیصلہ لینا ضروری ہوتا ہے، یعنی کہ اگر جب ہم کسی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہوتے ہیں، جو وہاں کے اعلیٰ افسران ہیں، اگر کمپنی کو کوئی لاس ہو رہا ہے تو فوراً جھٹ سے وہ فیصلہ لینا کہ دیر کرے، اور اس کی بھلائی کے لیے فیصلہ لینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ مثبت سوچ رکھتے ہوئے بھلائی کی طرف راغب ہونا چاہیے۔ چھوٹی کارروائیوں میں بھی بہت سارے اختیارات ہوتے ہیں، مثلاً ایک تاجر اشیاء کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے ایسے اشیاء کی نقل و حمل کے لیے موٹر گاڑی، ٹیمپو، ریل گاڑی یا ہوائی جہاز کا استعمال کرتا ہے۔ یعنی کہ دیکھیے، اگر چھوٹے پیمانے کی تجارت ہے تو ہم ہوائی جہاز کا استعمال کریں تو کیسے چلے گا؟ یہاں پر ہمیں بھاری بھرکم نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اگر ہمارے پاس بڑے پیمانے پہ ہماری تجارت ہے، جیسے ہم را میٹیریلز کا کچھ بڑی ہے ہمارے پاس، تو وہاں پر ہم کیا کر سکتے ہیں، جو میٹنگز وغیرہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں یا پھر ایکسپورٹ امپورٹ کی بات ہے تو وہاں پر ہم درآمد برآمد ہوائی جہاز کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، یا پھر ہم پانی کا جہاز کا استعمال کر سکتے ہیں اگر ہمارے بزنس اتنا اس کا خرچہ سنبھال سکتا ہو تو۔ آئیے بچوں، اب ہم فیصلہ لینے کے اہم کردار کو جانیں گے۔ یہ فیصلے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ صحیح فیصلہ لینا تجارت کی غرض سے سب سے عمدہ طریقہ ہے۔ جدید بھارت میں عروج پر آنے والے تجارتی ادارے عمل میں آتے ہیں۔ آنے والے دور میں اور زیادہ تعداد میں ایسے ادارے عمل پیرا ہوں گے،
یعنی کہ جیسا جیسا ہمارا ملک ترقی کرتا جائے گا وہاں پر اور زیادہ ادارے بنتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے، اس لیے اچھے فیصلے لینے کی ضرورت اہمیت رکھتی ہے۔ فیصلہ لینے کے طریقوں کو 2 حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے، ایک ہے ہمارے سامنے شخصی فیصلہ اور دوسرا ہے اجتماعی فیصلہ۔ تو شخصی فیصلہ یعنی کہ اکیلے تنہا فیصلہ لیا جاتا ہے اس میں، اور اجتماعی فیصلہ ایک گروپ کی شکل میں یہاں پر فیصلہ لیا جاتا ہے، آپسی رائے مشورے سے یہاں پر فیصلہ لیا جائے گا۔ آئیے بچوں اب ہم شخصی فیصلہ کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے۔ تنہا اکیلا تجارت چھوٹے پیمانے کی تجارت ہوتی ہے، اکیلے ہی فیصلہ لینا ہے، اسے شخصی فیصلہ کہتے ہیں۔ یہ فیصلہ شخصی قابلیتوں پر منحصر ہے، یعنی کہ ایک انڈیویجول ایبیلٹی ہونا چاہیے اس میں۔ اجتماعی فیصلہ جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک گروپ کے ذریعے، میٹنگز کے ذریعے، سب کی رائے مشورے کے ذریعے اجتماعی فیصلے پر پہنچا جا سکتا ہے۔ گروپ کے ذریعے لیے جانے والے فیصلے کو اجتماعی فیصلہ کہتے ہیں۔ حصے دار ادارے، اجتماعی مالی امداد کے ادارے، کوآپریٹو ادارے وغیرہ۔ فیصلہ لینے کے اہم کردار: پایہ تکمیل کی نشاندہی کرنا، دیگر فیصلوں کی تلاش کرنا، معقول سوچ اور ارادے رکھنا، تکمیل کا اندازہ یعنی کہ کام کب تک مکمل ہو سکتا ہے اس کا اندازہ بھی ہونا بہت ضروری ہے۔ اور پھر اب ہم یہ جانیں گے کہ تخمینہ عمل کتنا ہے، ہمیں اور کام کتنا کروانا ہے یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے، اور اس کا اندازہ لگانا بہت ضروری ہے۔ آئیے بچوں اب ہم کام کا جائزہ کس طریقے سے لیا جائے گا، یعنی کہ کسی ادارے میں ہیں ہم یا پھر کسی ایک آرگنائزیشن سے جڑے ہیں تو کام کا جائزہ کس طریقے سے ہم لے سکتے ہیں یہ جانیں گے۔ تو اس میں نمبر 1 ہے فیصلہ لینے کی اہمیت۔ تجارتی اداروں میں آنے والی مشکلات کا صحیح فیصلہ ہے، اس کا حل بھی یہی ہے۔ نمبر 2، اچھے اور صحیح فیصلے سے ہی ادارے اچھا نفع حاصل کرتے ہوئے صحیح راہ اختیار کر سکتے ہیں، یعنی کہ ہمیں جب ضرورت ہوتا ہے سوچ سمجھ کر صحیح فیصلہ لینا چاہیے، ورنہ ہمیں بھاری بھرکم گھاٹا اور نقصان کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح غلط فیصلے لینے سے ادارے نقصان اٹھاتے ہیں۔ نمبر 1، فیصلہ واپس لینے سے پہلے مندرجہ ذیل کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ جائزہ و تجربہ، عقل مندی، اٹل ارادے، ہمت اور صحیح طریقہ۔ فیصلہ لینے کے لیے تمام چیزوں کا مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی ایک مشکل کا حل ڈھونڈنے کے لیے صحیح فیصلے کے ذریعے سے ہی ہو سکتا ہے، بس لینے کے لیے مندرجہ ذیل کو اپنانا بہت ضروری ہے۔ عزیز طلباء، آپ یہ تمام نکات غور سے سنیے۔ مشکلات کا جائزہ لینا، طور طریقے اپنانا، جلد اور صحیح فیصلے کی قوت رکھنا، انجام تک نتیجے کا خاکہ تیار کرنا، منصوبہ بندی کا خیال کرنا۔ آئیے بچوں اب ہم فنکشنل ایریاز آف مینجمنٹ یعنی کہ انتظامیہ کا احاطہ جانیں گے کہ انتظامیہ کو اپنے احاطے کے اندر رہ کر کس طریقے سے کام کرنا ہے، اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں گے۔ انتظامیہ دوسروں کے ذریعے کام کروانے کا ایک ذریعہ ہے۔ انتظامیہ دوسروں کے ذریعے کام کرنے کے لیے ایک کے بعد ایک طریقہ کار کو اپنانا ضروری ہے۔ اس طرح بٹھانے انتظامیہ کا احاطہ کہتے ہیں۔ یعنی کہ دیکھیے، اگر میں کوئی بزنس شروع کرنا چاہتی ہوں تو میں خود وہاں پر کام نہیں کر سکتی، مجھے چاہیے چند مزدور، چند اعلیٰ افسران یا پھر چند ایسے لوگوں کی ضرورت جو میرا کام مکمل کر سکیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے، اب ایک ادارے کی مثال لے لیجئے، وہاں پر ایک HM ہے، کیا وہ تمام سبجیکٹ کو ایک وقت میں پڑھا سکتی ہیں؟ نہیں۔ تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس سبجیکٹس کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، اردو، انگلش، کنڑا، میتھس، سائنس، سوشل سائنس۔ تو اس کے لیے بھی الگ الگ ٹیچرز کا بھی انتظام کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے اپنے سبجیکٹ کو اچھے طریقے سے پڑھا سکیں۔ اسی طریقے سے جو تنظیم میں ہر ایک مزدور کو اپنا اپنا کام دیا جاتا ہے، یہ اس طرح بٹھانے والے کو جو انتظام ہے انتظامیہ کا احاطہ کہلاتا ہے۔ انتظامیہ کے کام کو انجام دینے کے لیے الگ الگ بڑے احاطے کے ذریعے کام انجام دینا ہوتا ہے۔ تنظیم، آرگنائزیشن، یعنی کہ یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ تنظیموں میں کس طریقے سے کام چلایا جاتا ہے۔ تنظیم کے معنی انسانی طاقت اور مادی وسائل دونوں کی یکجہتی کے ہیں۔ تنظیم یعنی کہ ہم ایک آرگنائزیشن کی بات کر رہے ہیں، ایک کمپنی یا پھر ایک بزنس سیکٹر ہے، اس کی بات کر رہے ہیں۔ یہاں پر چند اشیاء اور مشینی وسائل کے ذریعے انسانی وسائل کو یکجہتی کر کے کام کروانا ہی ادارے کے اہم مقاصد ہوتے ہیں۔ اسٹیل کے
پارٹس بنانے کی کمپنی ہے تو وہاں پر اسٹیل کا را مٹیریل یوز ہوگا اور اس کو بنانے والے مزدوروں کا بھی استعمال ہوگا. تو یہ دونوں کی کو یکجوئی کر کے یہاں پر کام کروانا ادارے کا مقصد ہوگا. ایسے کام کے لیے نمائندے کو چن کر علاقائی حدود میں نمائندوں کے ذریعے ضروری سہولیات کے ساتھ الگ الگ ادوار میں مزدوروں کا ایک جیسا کام کرنے کا اور کروانے کا منشا ہوتا ہے. یعنی کہ مزدوروں کو لے کر ہم جب کوئی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں یا پھر کوئی تنظیم کوئی تجارت کی شروعات کرتی ہے تو یہ انتظامیہ کے احاطے میں آتا ہے. مزدوروں کی فراہمی، اسٹافنگ. تو ہمیں اب تجارت شروع کرنے کے بعد ہمیں مزدوروں کی بھی فراہمی کی ضرورت ہوگی، ہمیں اسٹاف کو جمع کرنا ہوگا. اس اصول کے ذریعے صحیح طریقے سے تنظیم چلانے کے لیے مزدوروں کا تقرر صحیح انداز سے ہونا چاہیے. تقرر رہائش تربیت کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے. تو تقرر کس طریقے سے ہوگا؟ جو مطلب مزدوروں کا پہلے انٹرویو ہوگا یا پھر جو جاب کے لیے کوالیفائڈ لوگ ہیں ان کو اس میں سے تقرر کر کے چنا جائے گا. انہیں کسی جگہ پر رکھ کر پھر ٹریننگ کی ضرورت ہے تو انہیں تربیت یا ٹریننگ بھی دی جائے گی. اس طریقے سے تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں. رہنمائی، ڈائریکشن. بچوں، اس اصول کے ذریعے کام کی تکمیل کے لیے مزدوروں کو رہنمائی کرنا، آپسی بحث و مباحثے کے ساتھ سمجھوتا، ہدایت، بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والی کارکردگی ہوتی ہے. نچلے طبقے کے مزدور کو ہدایت اور حکم کے ذریعے کام کا جائزہ لیا جاتا ہے. یعنی کہ دیکھیے اب ایک اعلیٰ افسران ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پھر دوسرے مزدور اس کے انڈر میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو ان کا جائزہ وہ اعلیٰ افسر لیتے رہتا ہے اور اپنی کمپنی کے جو ہیڈ ہوتے ہیں، جو ماہر ہوتے ہیں، وہ ان کو بتاتا رہتا ہے وقت بہ وقت. اگر وہ کام صحیح نہیں کر رہا ہوتا ہے تو اس کو سکھایا بھی جاتا ہے، الگ سے اس کو ٹریننگ بھی دی جاتی ہے. اب آپ کے سامنے ہے ترتیب دینا، کوآرڈینیشن. اچھا بچوں، کوآرڈینیشن یعنی کہ دیکھیے اس کے ذریعے اندازہ کیے گئے تکمیلی کام کے لیے مختلف اداروں کے ماہرین سے آسان فہم کے ساتھ سلیقے سے کام لیا جاتا ہے. یعنی کہ اگر کوئی دشواری ہے تو ہم کسی اچھے سے پروفیشنل کو بلا کر اس سے رائے مشورہ بھی لے سکتے ہیں اور اپنے مزدوروں کو ٹریننگ بھی دلوا سکتے ہیں. قابو پانا، یہاں پر کنٹرولنگ کی بات ہے. دیکھیے بچوں، جس کسی بھی تنظیم ہوتی ہے یا پھر ادارہ ہوتا ہے وہاں پر یہ ضروری ہوتا ہے کہ دیگر مزدوروں پر جو بڑا ہیڈ ہوتا ہے اس کا قابو ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اگر قابو نہیں ہوگا تو کوئی بھی مزدور صحیح طریقے سے نہ کام کرے گا نہ وہ وقت پر آئے گا. اس طریقے سے آگے چل کر بہت ساری دشواریاں ہونا شروع ہوں گی. یہ انتظامی قانون کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے. یہ تمام تجارتی انتظامیہ سرگرمیوں کو پورا کرتا ہے. یہ تمام انتظامی کاموں پر نظر رکھتا ہے. اس کام کی تنظیم کے ہر ایک اعلیٰ عہدیدار کو انجام دینا ہوگا. قابو پانے کے چند اہم مقاصد ہیں بچوں. دیکھیے وہ کیا کیا مقصد ہیں. ادارے میں نظم و ضبط کا ماحول پیدا کر کے کی جانے والی سرگرمی سے جڑ کر عمل کرنا، یعنی کہ نظم و ضبط قابو رہنا. گزشتہ کے مطابق لگاتار سرگرمیوں کو جاری رکھنا، یعنی کہ آج ہم نے کتنا کام کیا ہے، کل ہمیں کتنا کام کرنا پڑے گا، اس کے حساب سے اعلیٰ افسران کو مزدوروں کے درمیان کام کو ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا تاکہ کام وقت پر مکمل ہو سکے. ادارے کے تمام مجموعی صلاحیتوں کی ترقی کو بڑھاوا دینا ہوگا. اچھا بچوں، آج ہم نے چند اہم نکات کو سیکھا ہے. اس باب میں ہم نے درج ذیل نکات کو سیکھا: تجارت کے معنی، تجارت کے اہم اصول اور فیصلہ لینے کی اہمیت اور عمل کے احاطے اور تجارت کے عملی احاطے. امید کرتی ہوں آپ تمام کو یہ سبق بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. آئیے بچوں، میں اب آپ کو ایک کام دیتی ہوں، خانہ پوری کیجئے. اس میں نمبر 1 ہے لفظ انتظامیہ ڈیش شعبے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. صحیح جواب مطالعہ یا معلوماتی شعبے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. نمبر 2 ہے کام کی تقسیم سلیقے سے ہو تو اس سے اشیاء کی تیاری میں ڈیش ہوتا ہے. اچھا بچوں، کام کی تقسیم سلیقے سے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اشیاء کی تیاری میں اضافہ ہوتا ہے، اضافہ. نمبر 3 ہے ایک گروپ کے ذریعے لیے جانے والے فیصلے کو ڈیش کہا جاتا ہے. ایک گروپ کے ذریعے لیے جانے فیصلے کو کیا کہا جاتا ہے بچوں؟
इज्तिमाई फ़ैसला, बिल्कुल सही। नंबर 4, राय मशवरे से ही डैश लिए जाते हैं। सही जवाब, राय मशवरे से ही फ़ैसले लिए जाते हैं। तन्हा अकेला तिजारत डैश पैमाने की तिजारत होती है। एनी गेसेस? तन्हा अकेला तिजारत छोटे पैमाने की तिजारत होती है, बिल्कुल सही। अच्छा बच्चों, अब हम एक मश्क करते हैं जिसमें मैं आपको चंद मश्की सवालात दूंगी। इसको आप अपनी कापी में दर्ज कर लें और अपने सबक की और अपने सब्जेक्ट टीचर से इसकी तस्हीह करवा लें। तो सवाल नंबर 1 है, इंतज़ामिया के मायने क्या हैं? सवाल नंबर 2, फ़ैसला लेने का मतलब क्या है? नंबर 3, शख्सी फ़ैसला और इज्तिमाई फ़ैसले के बारे में लिखो। शख्सी फ़ैसला और इज्तिमाई फ़ैसले के बारे में तो आप जान ही चुके हैं, तो आसानी से आप इसको लिख सकेंगे। नंबर 4, इंतज़ामिया के उसूलों में ओहदेदारों की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं? ओहदेदार की ज़िम्मेदारी को भी आप बखूबी जान गए हैं, तो आप ये तमाम सवालात को लिखें और अपने सब्जेक्ट टीचर से इसकी तस्हीह करवा लें। चलिए बच्चों, मैं आपको एक एक्टिविटी यानी कि सरगर्मी करवाती हूँ। आपके पड़ोस में रहने वाले लोगों में शख्सी तिजारत करने वाले अशख़ास से मुलाक़ात करके जानकारी हासिल कर लीजिए। यानी कि जो लोग अपने बलबूते मतलब छोटे पैमाने की तिजारत करते हैं, उनसे चंद जानकारियाँ हासिल कर लीजिए। वो रोज़ाना किस तरह के फ़ैसले लेते हैं, छोटे पैमाने की तिजारत में वो किस तरीक़े से अपने मसाइल को हल करते हैं, और हर एक पर एक एक मज़मून लिख लिए। इतना कहते हुए मैं इस लेसन का इख्तिताम करती हूँ बच्चों। उम्मीद है आप तमाम को बखूबी समझ आया होगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।